بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بھی اسی رات کا ذکر ہے کہ میں نے اپنی ماں سے اس کے ساتھ انبار چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیا تو ہوش میں تو ہے اے دینار؟ میں تجھے اپنے ساتھ آدم زادوں کی بستی میں لے جاؤں؟ ناممکن۔ لیکن کیوں اے میری ماں؟ میں ضد کرنے لگی۔ میں نے آج تک کوئی محل نہیں دیکھا، کچھ چیزوں کو نہ دیکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میری ماں نے کہا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولی، اے دینار، کیا تو وہ ساری باتیں بھول گئی جو میں نے تجھے آدم زادوں کے بارے میں اب تک بتائی ہیں؟ یہ آدم زاد بہت خطرناک ہوتے ہیں اور موقع ملنے پر ہم جنات کو اپنے قبضے میں بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آدم زادوں کی بستیوں میں داخل ہونے کے بعد ہم جنات کے لیے ہر طرف خطرہ ہوتا ہے، تو پھر میں تجھے خطرے میں کیوں ڈالوں؟ مگر اے میری ماں، جو خطرہ وہاں میرے لیے ہے، تو بھی تو اس سے بچی نہ رہ سکے گی۔ میں نے جواب دیا، میری بات اور ہے میری بچی، تیری اور میری عمروں میں صدیوں کا فرق ہے۔ ابھی تجھے وہ تجربات نہیں ہوئے جن سے میں گزر چکی ہوں۔ انہی تجربوں کی بنا پر میں آدم زادوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں ان کے چنگل میں نہیں پھنس سکتی، لیکن تیری بات اور ہے، تجھے فریب دیا جا سکتا ہے۔ سو اے دینار، ضد نہ کر، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا اصرار بیکار ہے، میری ماں مجھے اپنے ساتھ انبار نہیں لے جائے گی۔ پھر میں نے مزید ضد نہیں کی۔ یہ بات غالباً آدم زادوں اور جنات دونوں کی سرشت میں شامل ہے کہ انہیں جس کام سے روکا جائے اس کی طرف ضرور مائل ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ بچپن سے میری ماں یہ تاکید کرتی رہی تھی کہ آدم زادوں کی بستیوں میں نہ جاؤ، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ مجھ پر اس تاکید کا الٹا اثر ہوا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے آدم زادوں کی بستیوں میں آنا جانا شروع کر دیا تھا، مگر چوری چھپے۔ اس کا علم نہ میرے والدین کو تھا نہ بھائی یوسف کو۔ آدم زادوں کو حیران کر دینے میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ اس کا تفصیلی ذکر میری سرگزشت میں آگے آئے گا۔ فی الحال تو میں نے انبار جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے یہ غلط نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی محل نہیں دیکھا تھا۔ چوری چھپے خلیفہ کے محل میں داخل ہونے پر مجھے یہ اطمینان بھی تھا کہ میری ماں بھی وہاں ہوگی اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے میں اس کی موجودگی میں بچی رہوں گی۔ آدم خطرناک ہرگز نہیں ہیں جتنا انہیں جنات نے بدنام کر رکھا ہے۔ یہ تاثر میرے لڑک پن کا ہے۔ بعد میں مجھ پر کیا گزری یہ بعد ہی میں بتاؤں گی۔ دوسرے دن شام ہونے سے پہلے ہی میں فضا پر پرواز کر گئی۔ اس وقت تک میری ماں انبار جانے کے لیے کھنڈرات سے روانہ نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ابھی فضا میں منڈلاتے رہنا تھا تاکہ ماں کا تعاقب کر سکوں۔ اس کے لیے مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنی ماں سے کتنے فاصلے پر رہ کر اس کا تعاقب کرنا ہے۔ اس احتیاط کی وجہ میرے وجود کی مخصوص خوشبو تھی، جسے محسوس کر کے وہ میری موجودگی سے باخبر ہو سکتی تھی۔ اپنی ماں کے تعاقب کا ایک سبب یہ تھا کہ میں پہلے کبھی انبار نہیں گئی تھی۔ اپنی ماں کے پیچھے کچھ فاصلے سے میں فضا میں تیرتی ہوئی انبار پہنچ گئی۔ دور ہی سے مجھے خلیفہ کے محل کے گنبد و مینار نظر آ گئے۔ میری ماں اسی طرف بڑھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد ہی میں محل کے اندر تھی۔ پرتعیش زندگی گزارنے والے خلیفہ المنصور کا محل دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ غریب آدم زادوں کی بستیوں اور اس محل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ محل میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بھرے ہوئے تھے۔ اس کا سبب مختلف رنگوں کے ریشمی پردے تھے جنہوں نے در و دیوار کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں محل کے سحر میں ایسی گم ہوئی کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس وقت میں چونک اٹھی جب ایک آشنا آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے معلوم تھا اے دینار کہ تو باز نہیں آئے گی۔ میری ماں سہلوبا کی آواز تھی۔ ماں، میں ہکلا کے رہ گئی۔ میری ساتھ ساتھ رہ، میری ماں نے کہا۔ تو جو کچھ دیکھے اور سنے اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ میں ایسا ہی کروں گی، میں نے یقین دہانی کرائی۔ کاش تو مجھے ادھر آتے ہوئے راستے میں نظر آ جاتی تو میں تجھے وہیں سے واپس کر دیتی۔
مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری ماں کے لہجے میں تس تھا۔ میں کچھ نہیں بولی اور خاموشی سے اس کے ساتھ محل کے دیوان خاص میں پہنچ گئی۔ خلیفہ منصور آ چکا تھا اور اجلاس شروع ہونے والا تھا۔ میں نے پہلی بار مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھا تھا۔ اس کا رنگ گندم گوں تھا اور قد لمبا، دونوں رخسار نحیف تھے۔ مجموعی طور پر اس کی شخصیت متاثر کن نہیں تھی، لیکن جب وہ کچھ دیر بعد بولا تو میری رائے بدل گئی۔ اس کی باریک گونجدار سی آواز میں بڑا رعب و دبدبا تھا، یوں جیسے ایسے خلیفہ ہونے کا پوری طرح احساس ہو۔ اسی اجلاس میں مجھے معلوم ہوا کہ خالد بن برمک ہی کی تجویز پر خلیفہ نے اس کے بتائے ہوئے مقام کا جائزہ لینے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا۔ وہ بھی اس اہم اجلاس میں موجود تھے۔ جو وفد بھیجا گیا تھا اس کے نگران موسیٰ بن کعب نے خلیفہ منصور کے پوچھنے پر بتایا، وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کشتیوں کے ذریعے شام، رقہ، مصر اور مغرب کے مختلف شہروں سے رسد آ سکتی ہے، نیز چین، ہند، بصرہ، واسط، دیار بکر، روم اور موصل سے دریا کے رستے ارمینہ اور اس کے محلقات سے غلہ بخوبی پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں یہ بتا اے موسیٰ کہ اگر اس جگہ شہر بسایا جائے تو کیا وہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہ سکے گا؟ خلیفہ منصور نے سوال کیا۔ اے امیر المومنین، یقیناً، موسیٰ بن کعب نے جواب میں کہا۔ اپنے یقین کی وضاحت کر، خلیفہ منصور نے حکم دیا۔ جسور پل اور قناطیر جو چیز پانی میں اترنے کی غرض سے بنائی جائے، مثلاً پل باندھنا وغیرہ، کے سوا اس مقام کو کسی ذریعے سے عبور نہیں کر سکتے۔ اے امیر المومنین، موسیٰ بتانے لگا، جب آپ ان کو منقطع کر دیں گے تو دشمن بے بس ہو جائے گا۔ آپ بصرہ و کوفہ اور واسط و موصول کے درمیان میں دریا و خشکی اور پہاڑ کے قریب مقیم رہیں گے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس جگہ ایک ایسا شہر تعمیر ہونے والا ہے جو صدیوں قائم رہے گا۔ دنیا جب بھی اس شہر کا ذکر کرے گی تو اسے تعمیر کرانے والے کا نام بھی ساتھ میں لے گی۔ خلیفہ منصور کی رعب دار آواز دیوان خاص میں گونجی۔ کل ہم با نفس نفیس اس مقام کا معائنہ کر کے اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ اگر ہمارا فیصلہ وہاں شہر بسانے کے حق میں ہوا تو کل ہی موقع پر سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ Thank you for watching. Like our video, subscribe our channel and don't forget to click on bell button.